ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا، ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو پاکستانی لڑکیوں نے تو خاص طور پر یہ دیکھا سنا ہوگا، بلکہ اس پہ پورا ڈرامہ دیکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ اس کے پاکستانی اور انڈین نوجوان بڑے فین ہیں، رب وگو تیری نے آپ نے یقیناً سن رکھے ہوں گے، آج اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے اگر سن رکھے ہیں تو خود دارا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ پہلا گانا جس میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کی نفی کی گئی ہے۔ پیار ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنے محبوب کے لیے، آپ کے محرم کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بنایا، اور یہاں پر اس کی سراسر نفی کی جا رہی ہے، اور یہ اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا۔ اس پہ اعتراض، اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ اعتراض، یعنی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض، تو یہ انتہائی کفریہ الفاظ ہیں، اس سے توبہ کریں۔ پاکستانی لڑکیاں خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پورے ڈرامے دیکھے ہیں اور بار بار اس چیز کو سنا ہوا ہے۔ دوسرا رب وانگو تیری نہیں میں پوجا کردہ، یہ ایک گانا ہے، اور یہ پاکستانی نوجوانوں نے، انڈین نوجوانوں نے جو مسلمان ہیں انہوں نے خاص طور پر سن رکھا ہوگا۔ یہ آپ کو کفر کے زمرے میں لے جاتا ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے محبوب کو خدا کی طرح پوجتے ہیں، اور یہ آپ واضح گانے میں کہہ رہے ہیں کہ رب وانگو تیری پوجا کرتا، یعنی اللہ پاک کو جیسے آپ مانتے ہیں، اپنے خدا کو جیسے آپ مانتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیری پوجا کرتا یا تیری عبادت کرتا۔ تو اس طرح انکانشیسلی، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ انکانشیسلی ہم اس طرح کے گانے سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کچھ گنگنا رہے ہیں، ہم کچھ بول رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکچول مطلب جو ہے اس کا، وہ آپ کو کفر کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ کب آپ کا ایمان آپ سے دور ہو جاتا ہے، کب آپ ایمان کے زمرے سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔